آنسو بہانے کی ساتویں قسم، یہ چھٹی قسم ہوئی نا، ساتویں قسم خوشی سے رونا، خوشی کا اظہار۔ آج جب کسی کو خوشی ہوتی ہے تو ڈھول بجائے گا، تاشا بجائے گا، پٹاخے چھوڑے گا، یہی ہوتا ہے نا۔ ایسے ایسے پٹاخے چھوڑتے ہیں، ٹیم جیت گئی، جیتی ہندوستان کی ٹیم پاکستان کی، پٹاخہ جو ہے جو بیل میں رہنے والا انسان چھوڑتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مل گیا، جیتا وہ، فائدہ وہ اٹھایا، پٹاخہ اپنی جیب سے اس نے خرچ کیا۔ یہ بھی عجیب منطق ہے کہ جیتا وہ، کھیلا کودا وہ، پٹاخہ یہ اور مٹھائی دوسرا کوئی کھلا رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ خوشی کے موقع پہ کوئی بینڈ باجا کرتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، حرام ہے، فضول خرچی ہمیشہ حرام ہے۔ اور خوشی کے موقع پہ اظہار شکر، سجدے شکر کا ثبوت ہے، بندہ سجدہ ریز ہو جائے۔ خوشی کے موقع پہ آنسو بہانے کا بھی ثبوت ہے، بے اختیار بندے کی نگاہ سے آنسو بہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ اور خوشی کے موقع پر یہ نہیں کہ آپ شراب کی پارٹی کا اہتمام کر دیں یا اور کوئی جو ہے دنیا کے خرافات کا، نہیں، غلط ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ خوشی ہے، کسی کو کھلانا پلانا چاہیں، کوئی دعوت کرنا چاہیں، اظہار شکریہ اور لوگوں سے دعا کی درخواست، اس کی اجازت ہے، اس سے شریعت نہیں منع نہیں کیا، لیکن منکر کام نہ ہونا چاہے، نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ مشہور عالم ہیں، بخاری کی کتاب فتح الباری ان کی ہے، بخاری کی شرح ان کی ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، صحابہ کرام کے احوال پہ کئی جلدوں میں ایک کتاب ہے۔ ان میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بنو قین کے ڈاکوؤں نے، قبیلے تھے بنو قین کے ڈاکوؤں نے قبیلے بنو مان پہ دھاوا بول دیا۔ عرب کے جاہلی دور میں ایک مضبوط قبیلہ کمزور قبیلے پہ دھاوا بولتا، اس کا مال لوٹ کے اپنے گھر لے آتا، عورتوں بچوں کو غلام اور لونڈی بنا لیتا۔ یہ طریقہ تھا جاہلیت میں۔ اسلام نے آ کر کے جب عدل قائم کیا، امن قائم کیا، تو دنیا کو ایک بڑی نعمت ملی، ورنہ جاہلی دور میں یہی لوٹ مار تھی۔ دھاوا بول دیا، لوٹ پاٹ مچائی، تو کیا کیا، اونٹ بکری ہانک کر لے آئے، عورتوں کو غلام بنا لیا، لڑکوں لونڈیاں بنا لیا اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ تو ان میں عورتوں اور مردوں کو لا کر کے اوکاز کے بازار میں بیچ دیا۔ اوکاز، ظلم جنہ، اور اسی طرح سے یہ سب بازار تھے طائف کے اندر، یا ایک بازار عرفہ میں لگتا تھا، ایک طائف میں لگتا، مکے میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے، بہت بڑے بڑے میلے، اس میں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔ جہاں غلام اور لوڈیوں کی تجارت ہو، جس بازار میں، کتنا اونچا بازار ہوگا، اس میں لا کر کے غلاموں اور لوڈیوں کو، یعنی جو انسان تھے، ان کو بیچ دیا۔ انہی بچوں میں سعدہ بنت ثعلبہ اور حارثہ کے بیٹے بھی تھے، یعنی بہت سارے لوگ تھے، یعنی زید بن حارثہ بھی انہی میں تھے۔ حارثہ کے بیٹے زید کو اس بازار میں حکیم بن حزام نے خرید لیا۔ خریدار کہاں گیا، کس نے بیچا؟ پہلے بازار لگتے تھے، مصر میں بازار لگتا تھا پہلے، یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے گئے تھے نا، مصر کے بازار میں تجارت ہو رہی تھی، تو غلام بن کر کے ان کے بیچنے کے لیے لوگ لے گئے، وہ جن لوگوں نے ان کو کنویں سے نکالا، تو عزیز مصر نے خریدا اور اس کے بعد اپنے گھر پہ رکھا۔ پوری تفسیر تو آپ سورہ یوسف میں پڑھ لیجئے۔ تو ان کو حکیم بن حزام نے خرید لیا، کس کو؟ زید بن حارثہ کو، کیونکہ حارثہ کے بیٹے اور ان کے خاندان کے لوگ تھے۔ حکیم بن حزام حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھتیجے تھے۔ اب جب انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو خریدا تو سیدھے لے آئے اور حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا کہ لیجئے اے میری پھوپھی، یہ غلام آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ غلام حضرت زید نبی کے حضرت خدیجہ کے پاس تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، یہ آپ کی خدمت کے لیے۔ اس وقت غلامی کا دور تھا، آزادی کا تو معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ ایام حج میں حارثہ کی قوم کے لوگ، یعنی بنو مان قبیلے کے لوگ حج کے لیے آئے، تو کچھ لوگوں نے زید بن حارثہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ حج کے موسم میں پوری دنیا جمع ہوتی ہے۔
کبھی کبھی ہوتا نا کہ 50 سال کا بچھڑا ہوا مل گیا عرفات میں، مل گیا مکہ میں. آپ ہر سال حج میں خبر پڑھتے ہیں کہ 20 سال کے بچھڑے ہوئے بھائی مل گئے، 50 سال کے بھائی بہن بچھڑے ہوئے مل گئے. ایسے واقعات ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے. تو زید بن حارثہ کو جب طواف کرتے ہوئے ان کے خاندان کے لوگوں نے دیکھا تو واپس جب گئے تو کہتے ہیں کہ اے حارثہ تمہارا بیٹا زندہ ہے. جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا لے گئے تو لوگ یہی سمجھتے کہ ان کو مار ڈالیں گے یا بیچ بات دیں گے. انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا. سالہ سال بیت گئے. زید کی خبر جب مل گئی ان کے باپ کو کہ میرا بیٹا زندہ ہے تو ایک بڑی خوشی کی بات تھی. وہ بہت زیادہ مال لے کر کے آئے، تحفے تحائف لے آئے کہ مکے میں میرا بیٹا ہے. پتہ لگایا گیا کہ عبد المطلب کے پوتے کے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو لوگوں نے جب وہ مکہ پہنچے ان کے خاندان کے لوگ زید بن حارثہ کے چچا والد، اور کہا کہ اے عبد المطلب آپ تو کعبہ کے متولی ہیں، پورے عرب میں پوری دنیا میں آپ کا ایک مقام ہے، اور جتنا مال چاہیے آپ مال لے لیجئے، لیکن میرا بیٹا جس کو قبیلے بنو قین کے جو ڈاکو تھے انہوں نے جب دھاوا بولا تھا تو میرے بیٹے کو گرفتار کیا تھا، اور وہ خبر ملی ہے کہ مکے میں آپ کے پاس ہے، مجھے میرا بیٹا واپس کر دیجئے، وہ مل جائے. عبد المطلب کا واسطہ دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ آپ کے دادا یہ تھے، آپ کا معاملہ یہ تھا، آپ میری اولاد یا میرے بیٹے کو واپس کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی، کہتے ہیں کس بیٹے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا زید بن حارثہ کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں زید کی بات کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ فدیہ وغیرہ چھوڑو، میں کیوں نہ ایسا راستہ بتاؤں کہ خود تم اسے اختیار کر لو. میں زید کو تمہارے سامنے بلاتا ہوں، اس کو اختیار دیتا ہوں کہ یہ تمہارے باپ اور چچا ہیں، اگر جانا چاہو چلے جاؤ، کچھ نہیں چاہیے ساری چیزیں لے کے چلے جاؤ، یہ ہدیہ تحفہ بھی لے لو اور اپنی اولاد بھی لے لو. اور زید اگر خود نہ جانا چاہے تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے ان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو بہت اچھا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ، ہماری بات طے ہو جائے گی کہ زید جب باپ کو دیکھے گا چچا کو تو ہم باپ چچا کے پاس آئے گا، چھوڑ دے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ آزادی کو پسند کرتا ہے. تو حارثہ اور ان کے جو ساتھی آئے تھے سب نے خوش ہو کر کہا ٹھیک ہے بلائیے اور اس کو اختیار دے دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا ان کو پہچانتے ہو؟ ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ میرے والد زید ہیں، یہ میرے چچا ہیں. اور اس کے بعد پھر پوری گفتگو ان کے سامنے کھل کر کے کیا کہ دیکھو یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو چلے جاؤ. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ نہیں جانا ہے، مجھے اس آزادی سے بہتر میرے حبیب کی غلامی ہی عزیز ہے. یعنی غلامی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ماں باپ کے ساتھ کی آزادی کے اوپر ترجیح دے دیا. یہ بھی ایک بڑی مثال تھی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ آپ نے ان کو بلایا اور چھوڑ دیے چلے آئے، جب خبر ملی کہ زید نے اپنے خاندان باپ چچا اور میرے مقابلے میں میرا انتخاب کیا ہے، باپ اور چچا کو ٹھکرا دیا، تو آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کے چچا اور باپ نے سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا کہ اے میرے والد محترم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جانا پسند کروں گا. تو اللہ، اس وقت عرب میں متبنہ بیٹے کی رسم تھی، منہ بولا بیٹا بنانے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو پکڑ کے لے آئے اور کعبہ کے صحن میں کہتے ہیں کہ سنو آج سے زید میرا بیٹا ہے، میرا وارث ہوگا. اس وقت یہ رسم تھی، لیکن بعد میں اس رسم کو اسلام نے توڑ دیا اور قیامت تک کے لیے یہ رسم ختم ہو گئی کہ اب کوئی انسان کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لے، یہ چیز ختم ہو گئی. تو اس موقع سے آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہو گئے. بہت بڑی چیز تھی کہ پوری زندگی کی جو آپ نے تربیت کیا اس سے زید اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا. تو یہ خوشی کے آنسو بہانے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور مثال آپ کو ملے گی. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار عکاظ میں نکلے. بازار عکاظ
وہی بازار ابھی جس کا ذکر ہے جہاں سے زید کو بیچا گیا تھا، بڑا بازار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک بڑھیا وہاں پر ملی، ایک بوڑھی عورت وہاں پر ملی، آپ نے اس کو سلام کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا اور وہ تعجب سے کہتی ہے یا عمر، عمر تم پر تعجب ہے، ایک وقت تھا کہ تم عمیر کہے جاتے تھے، اسی اوقاز کے بازار میں تم لڑکوں سے کشتی لڑتے تھے، جب کہیں بازار یا میلہ لگتا ہے تو کشتی بھی ہوتی ہے، دنگل بھی ہوتا ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو میں دیکھتے تھے کہ تم لڑکوں سے کشتی لڑتے تھے، اب اس کے بعد تم عمیر سے عمر ہو گئے اور ترقی، کیونکہ بچپن میں عمر کہا گیا تھا اور پھر اور بڑے ہوئے تو عمر ہو گئے، اور میں نے اب یہ سنا ہے کہ تم عمر سے اب امیر المومنین ہو گئے ہو۔ سنو، تم رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فاتق اللہ فی الرعیہ، اپنی عوام کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ عمر، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اسے کسی چیز کے نقصان کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی ان باتوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو صحابہ کرام میں سے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ لقد اجترأت علی امیر المومنین، تو نے اتنی جرأت کیا کہ ان کو رلا دیا حضرت عمر کو؟ بڑھیا سے کرے، بڑھی عورت تو ہمارے امیر المومنین کو رلا بیٹھی؟ تو حضرت عمر نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا چھوڑ دو اس کو، یہ وہ بوڑھی عورت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ حضرت خولہ ابن حکیم بنت حکیم ہے جن کی آواز عرش والے نے آسمان پر سنی اور قرآن اتارا ہے۔ میں تو عمر ہوں، زمین پہ رہنے والا انسان، عوام کا خادم، اگر اس کی نصیحت کو سن کر کے میری آنکھوں میں آنسو بہ جائیں، میں رو پڑوں تو یہ میری بڑی کامیابی ہے۔ تو آنسو بہانا، رونا اللہ کے خوف سے، اللہ کا تقوی اختیار کر کے، یہ چیز انسان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ اللہ کو